اللہ सुबहान व ताला अगले कुछ लम्हों में आपके मुकद्दर को बदल सकते हैं। आपने दुआ करनी कभी नहीं छोड़नी, फिर अल्लाह सुबहान व ताला आपकी मनपसंद चीज को आप तक ले आएंगे मुकर्ररा वक्त पर, और आप हैरान रह जाएंगे। जिन दुआओं की वजह से आपको दुआ की तौफीक मिल चुकी है, तो यकीनन अब कबूलियत जो है वो भी हो चुकी है। ये देर तो फकत इसलिए है कि अल्लाह सुबहान व ताला चाहते हैं कि आप अल्लाह सुबहान व ताला से बार बार मांगिए और अपने रिश्ते को अल्लाह सुब्हान व ताला के साथ और मजबूत और बरकरार बना सकें। अल्लाह सुब्हान व ताला को आपका मांगना इतना पसंद आ जाता है कि अल्लाह सुब्हान व ताला आपका इंतज़ार करते हैं कि कब आप अल्लाह सुब्हान व ताला के पास जाएंगे और अपने दिल की हर बात करेंगे। तो आपको क्यों लगता है कि ये आजमाइश आप पर भारी हो गई है? अगर ये आजमाइश ना आती तो आप अल्लाह सुब्हान व ताला के करीब क्या होते। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आजमाइश में गुमराह हो जाते हैं, उनको पता तक नहीं ये चलता कि उन पर आजमाइश है, और कुछ लोग आजमाइश में अल्लाह सुब्हान व ताला के करीब हो जाते हैं। बेशक हिदायत अल्लाह सुब्हान व ताला की तरफ से आती है, और अगर आपको हिदायत मिल जाए तो आपको इस बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह सुब्हान व ताला ने ही आपको दुआओं की तौफीक दी है। और जब ये आजमाइश आप पर आई है तो बहुत जल्द अब ये आजमाइश भी टल जाएगी। आपने परेशान नहीं होना है। वक्ती परेशानियां मुश्किलात जो आती हैं वो आपकी ख्वाहिशात को दबा नहीं सकती हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मुश्किल के बाद आसानी है, और यकीनन अब वो वक्त बहुत करीब है। अल्लाह सुब्हान व ताला ने आपके दिल की हर दुआ को, हर ख्वाहिश को कबूल कर लेना है, और कोई कसर नहीं छोड़नी है। जब अल्लाह सुब्हान व ताला ने आपके लिए मौजिज़ात की बारिशें करनी है और आपने जो अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानियां दी है ना, फिर आपको आपके सब्र का सिला जरूर मिलेगा और आपके लिए कुन के मौजिज़ात होंगे, क्योंकि अब नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। ये बस आपके सब्र का सिला है जो अब आपको मिलने वाला है, और मौजिज़ात होने वाले हैं। आपने अल्लाह सुब्हान व ताला पर पक्का यकीन रखना है, क्योंकि तवक्कुल और यकीन वालों के लिए कुन के मौजिज़ात ज़रूर होते हैं, और फिर मुकद्दर भी बदल दिए जाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। अल्लाह सुब्हान व ताला वसीले भी बना देते हैं। आपका काम है दुआओं को करते रहना, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व ताला 24 घंटों में किसी भी लम्हे में दुआओं पर कुन फरमा सकते हैं। अल्लाह सुब्हान व ताला हो सकता है कि आपके दिल की तड़प को देखकर, आपकी आंखों से गिरा हुआ एक आंसू देखकर, सजदे में सर झुकाकर रोना देखकर शायद अल्लाह सुब्हान व ताला लिख दे कि बस अब कुन होना है और फिर कुन हो जाए। आप एक बार और अल्लाह सुब्हान व ताला से मांग लीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व ताला तो कातिबे तकदीर हैं। थोड़ा इसरार तो कीजिए, अल्लाह सुब्हान व ताला बहुत जल्द आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। और अल्लाह सुब्हान व ताला तो खुद फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारा आसमान की तरफ बार बार अपने चेहरे को करना, तो आप क्यों परेशान हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हान व ताला फरमाते हैं ना कि मुझसे मांगो मैं अता करूंगा, आप क्यों परेशान हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हान व ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, तो फिर आप क्यों परेशान हो जाती हैं। ये आजमाइशों से घबराना छोड़ दे, मुश्किल वक्त है ये भी गुजर जाएगा, और फिर आपकी ज़िंदगी में जहाँ से रोशनी आएगी आप हैरान रह जाएंगी। और ये आजमाइश के दौरान अक्सर अल्लाह सुब्हान व ताला उस चीज़ को भी आपसे दूर कर देते हैं जिस चीज़ की वजह से आप अल्लाह सुब्हान व ताला से दूर होते हैं, और फिर उस चीज़ को दूर कर कर अल्लाह सुब्हान व ताला आपको अपने करीब करते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व ताला आपको सुनना चाहते हैं। आपका नसीब भी बदल सकता है, तकदीर भी बदल सकती है। आपने ये सोचकर परेशान नहीं होना कि अब आपके साथ कोई नहीं है और अब आपके साथ कुछ नहीं होगा और अब आपके लिए मौजिज़ा नहीं होगा। अल्लाह सुब्हान व ताला तो सबके है ना, वो तो हम सबको सुनते हैं। अल्लाह सुब्हान व ताला ही तो हैं जो गम को खुशी में और खुशी को गम में बदल सकते हैं, अंधेरे को रोशनी में, रोशनी को अंधेरे में बदल सकते हैं, नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकते हैं, ला हासिल को हासिल बना सकते हैं। बस आपने अल्लाह सुब्हान व ताला से तवक्कुल, यकीन और सब्र के साथ अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व ताला है ना, वो सब संभाल लेंगे।
اور آپ کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیں گے۔ بس آپ نے جو ہے اس آزمائش سے گھبرانا نہیں ہے، نہ ہی پریشان ہو جانا ہے، اپنی دعاؤں کو پورے یقین کے ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ جس چیز کا خیال آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالا ہے نا، تو یقین جانیے آپ کے نصیب پہ جو لکھا ہے وہ قلم بھی وہاں سے پھیر دی جائے گی، کیونکہ اب آپ کے صبر کا صلہ آپ کو ملنا ہے اور اب آپ کے لیے معجزات ہونے ہیں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج بہت ہی پیاری سی جو 2 میریکل سٹوریز آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف یا لطیفو، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے جو کہ میری پیاریو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو میری ان بہن کی دعا جو ہے سورہ یوسف پڑھنے سے قبول کی ہے، اور دوسرا جو ہے یہ اللہ پاک کا پیارا سا جو نام ہے یا ودودو، وہ بھی پڑھی تھی۔ دونوں میریکل سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور میری پیاریو، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، کام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو، آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بہت برا کرے، ہمارے سامنے وہ لوگ بہت مطمئن ہو، تو ہمیں کیا آپ ہی ان کے لیے کچھ برا سوچنا چاہیے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ہی اگر ہماری زبان سے ان کے لیے کچھ ایسے الفاظ نکل آئیں، کیونکہ آپ ہی انہوں نے ہمارا دل دکھایا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پلیز مجھے جواب دیجیے گا، کیونکہ آپ ہی یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ سوال میری امی کا ہے جو کہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، اور ہمیں انتظار ہے کہ آپ ہمارے سوال کو ضرور شامل کریں گی۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ پاک کی ایمان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ اچھا، جہاں تک میں آپ کے سوال کو سمجھ سکی ہوں نا، تو میں آپ کو صرف ایک یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ تو سب کے ہیں نا، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے، تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہمیں اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے اگلے انسان کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اگر وہ لوگ آپ کے سامنے مطمئن ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کی زندگی میں اندر ان کا کتنا سٹرگل چل رہا ہے، یا ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، یا ان کی اپنی لائف کیسی ہے۔ اگر ان کی لائف فار ایگزامپل ٹھیک بھی ہے، یا ان کے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ نے جو ہے نا اللہ پاک کے انصاف پر یقین رکھنا ہے۔ آپ جو ہے اپنی امی سے بھی کہیے گا، اگر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا، تو میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہوں گی اور آپ کی امی کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم اپنی زندگی کے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر دیتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین حل بھی عطا کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بہترین انصاف بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنے دل کو بڑا کیجئے، اللہ پاک پر توکل رکھیے، جو بھی آپ کے دل میں بات ہے، یا اگر کسی نے کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا ہے، معاف کر دیں۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان آپ کے لیے کچھ برا سوچ رہا ہے نا، تو وہ انسان اپنے اندر نیگیٹو انرجی کو سیو کر رہا ہوتا ہے، اور یہ نیگیٹیوٹی بذریعہ تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہے، لیکن یہ جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، یہ نیگیٹو تھاٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو اندر سے اس طریقے سے ختم کرتے ہیں جیسے کہ دیمک ہوتی ہے، اور یہ ایک حسد ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، آپ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہو، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا بھی ہے، یہ میں اس انسان کے لیے بات کہہ رہی ہوں جو کسی کے لیے برا کر تو بیٹھتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا ہے۔ بہرحال، اگر اللہ پاک نے موقع دیا ہے تو آپ لوگ اپنے دل کو بڑا کرے، اللہ پاک پر چھوڑ دے، جو بھی معاملات ہیں اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں۔ اور جب وہی بات ہے نا، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے نا، جب ہماری ایکسپیکٹیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی صلہ چاہیے، تو لوگوں کے اوپر نہ آپ لوگ ڈیپینڈ کیا کریں، لوگوں نے آپ کو کسی چیز کا صلہ نہیں دینا، اللہ پاک کو راضی کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں کتنی باتیں ایسی بتائی ہیں، قرآن پاک میں بھی کتنے سارے ایسے واقعات موجود ہیں جو کہ ہمارے دل کو بڑا کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، ہمت دینے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ واحد ہے نا، اور اللہ پاک سب کے ہیں، تو بس اللہ پاک جب انصاف کرنے پر آتے ہیں نا، تو پھر اللہ پاک بہترین انصاف کرتے ہیں۔ آپ توکل یقین رکھتے ہوئے اپنے دل کو بڑا کیجئے اور معاف کر دیجئے۔ جب آپ معاف کریں گے، آپ کا دل خود بخود
पुरसकून हो जाएगा। अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी के सारे मामलात को हल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ या लतीफ़ो, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आप कैसी हैं? अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, सबके दिल की दुआओं को, हाजात को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा है कि अल्लाह पाक ने जिस तरीके से आपकी मिरेकल स्टोरीज का वसीला मेरे लिए बनाया, आपके चैनल तक जिस तरीके से अल्लाह पाक ने मुझे पहुंचाया, वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। ऐसा था कि मैं आप लोगों को अपने माजी की तरफ लेकर जाना चाहूंगी। और मेरे माजी में होता कुछ यूं है, सबसे बड़ी ताई है, वो मेरे अब्बू से मेरा रिश्ता मांग रही थी, लेकिन उनके जो बेटे थे वो एजुकेटेड नहीं थे, इस वजह से रिश्ता देना मुनासिब नहीं समझा। और मैं खुद जो हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, इसीलिए अब्बू की प्रेफरेंस ये थी कि मेरा रिश्ता जो है या तो आउट ऑफ फैमिली करेंगे, या फिर मामू के बेटे के साथ वो करना चाहते थे। मेरे ननियाल में सब लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, इसीलिए मेरे अब्बू की शुरू से प्रेफरेंस यही रही है। इसीलिए अब्बू का यही था कि बच्चों की जहाँ पर मर्जी होगी, मैं उन चीजों को ही हमेशा प्रेफरेंस दूंगा। अब ऐसा हुआ कि जब हमारे अब्बू ने इस बारे में खानदान में बता दिया कि या तो मैंने जो है खानदान से बाहर रिश्ता करना है, या मैं अपने ससुराल में ही अपने बच्चों का रिश्ता करूंगा। बातें हमारे इतने खिलाफ हो गई कि खानदान के जो लोग बड़े इत्तेफाक में रहते थे, उन्होंने मेरे अब्बू को ये कहना शुरू कर दिया कि जिस घर में रहते हो, इस घर में से हम लोग का हिस्सा दो, ताकि जो है हम लोग अपने बच्चों के बारे में अब सोचें। इतनी बढ़ती जा रही थी कि मेरे अब्बू को इतनी तकलीफ पहुंचने लग गई कि मेरे अब्बू ने इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और ये लोग आज मेरे साथ जो है क्या कर रहे हैं। अब अब्बू ने इन लोगों को समझाया भी कि देखो, मेरे बच्चों का अब रिश्ता होने का टाइम है, अगर मैं इनकी शादियां कर लेता हूँ, बाद में घर के जो भी शेयर बनेंगे वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन मेरी ताई ने सबको अपनी तरफ करते हुए जो है मिलवा लिया, और सबके कहने पर जो है प्रॉपर्टी शेयरिंग पर बहुत झगड़े हो गए, काफी केसेस वगैरह भी चले। और फिर ऐसा होता है कि अब मैं आपको बताती हूँ, अब्बू ने जब ननियाल में मेरे मामू से इस बारे में बात की कि देखो, मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि तुम्हारा बेटा भी माशाल्लाह अच्छी जॉब कर रहा है, और इसने भी माशाल्लाह से अपनी मास्टर्स की डिग्री को कंप्लीट कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम इस रिश्ते को जो है हम मजबूत कर ले, ताकि कल को कोई ज्यादा गलत फहमियां ना हो। अब ऐसा था कि दिल ही दिल में मैं भी अपने मामू के बेटे को बहुत पसंद करती थी, और वो भी मुझे पसंद करते थे। मेरी बड़ी बहन है, उनका भी पहले निकाह किया था, उनका निकाह नहीं चल सका था, इसीलिए अब्बू के दिल में ये बात थी कि अगर डायरेक्ट पहले निकाह करेंगे तो पता नहीं फिर जो है दोबारा यही मसला ना हो जो मेरी बड़ी बहन के साथ हुआ था। अब ऐसा हुआ कि मेरे अब्बू ने जो है मामू को समझाया कि देखो, पहले जो है आप लोग दुआ खैर कर लो या एंगेजमेंट कर लो, इंशाल्लाह कुछ महीनों बाद जो है प्रॉपरली तैयारी करके शादी वगैरह कर लेंगे। बहुत धूमधाम के साथ जो है मेरे मामू ने और मेरे अब्बू वगैरह ने मिलकर मेरी एंगेजमेंट की। पूरा खानदान हैरान था इस बात पर कि मेरी जो है धूमधाम से इतनी एंगेजमेंट की गई है, तो पता नहीं अब शादी पर क्या कुछ किया जाएगा। हम समझते हैं कि खानदान के लोग या कोई अपने लोग हमसे खुश होंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी होती है, क्योंकि नजर बर हक है और नजर किसी की भी लग सकती है। कुछ यूं है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अचानक से अजीब अजीब तरह की बातें होना शुरू हो गई, और मेरे बारे में सबने ये कहना शुरू कर दिया कि इसके पेरेंट्स की मर्जी नहीं है, इस लड़की की मर्जी है, और ये अपनी पसंद से शादी कर रही है। अब इस बारे में मेरे अब्बू ने कहा कि देखो, ये रिश्ता मैंने खुद किया है, आप लोग मेरी बेटी के बारे में ऐसी गलत बातें मत फैलाओ। अब मेरी मामी का इन सारी बातों की वजह से मेरे साथ रवैया बहुत अजीब हो रहा था, और मैं उन्हें कहती भी थी कि आपकी अम्मी मुझे खुश नहीं लगती, पता नहीं क्या वजह है मामी को, वो बहुत परेशान लगती हैं। वो हमेशा मुझे हिम्मत देते थे और कहते थे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो, ये वक्ती परेशानियां हैं। ऐसा हुआ कि एंगेजमेंट के कुछ अरसे बाद मेरे अब्बू ने कहा कि देखो, ये लड़ाई झगड़े मजीद बढ़ते जा रहे हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को जो है मैं ये घर को बेच दूं, मैं अपनी बेटियों की शादियां कैसे करूंगा, तो इससे बेहतर यही है कि आप लोग आओ और शादी की डेट वगैरह फिक्स करो। अब ही मेरे मामू वगैरह हमारे घर आए, और फिर ही शादी की डेट वगैरह फिक्स हो गई। लेकिन ही मेरी मामी जो है वो किसी भी चीज में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी, क्योंकि ही वो इनका रिश्ता जो है अपनी बहन की तरफ करना चाहती थी। और ही जैसे कि मेरी ताया अब्बू और मेरी ताई
امی نے میرے بارے میں بہت غلط باتیں پھیلا دی تھی، کا دل پہلے ہی میری طرف سے خراب ہو چکا تھا۔ خیر اس کے بعد آپ ہی ایسا تھا کہ ظاہر ہے ہم لوگ بھی خاموش تھے، وقت کو تو گزارنا تھا۔ پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ تیاریاں وغیرہ سب کچھ ہو گیا، امی نے اپنے گھر میں ڈھولکیاں وغیرہ رکھی، لیکن آپ ہی سب لوگ یہی بات کرتے تھے کہ لڑکے کی امی جو ہے وہ خوش نہیں ہے، جو کہ آپ ہی میری مامی ہیں۔ اب آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ میرے تایاب اور میری تائی امی نے جا کر ان کو پرسنلی میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ بتایا کہ میں جو ہوں آپ ہی شروع سے ہی اس طرح کی ہوں، صرف ان کے بیٹے کو نہیں بلکہ پتہ نہیں کیا کچھ میرے بارے میں انہوں نے بتایا، میں بول بھی نہیں سکتی ہوں۔ آپ ہی میری بارات آنے میں 1 ہفتہ باقی تھا اور آپ ہی میری مامی نے جو ہے ہنگامہ شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بناؤں، کچھ بھی ہو جائے میں بارات لے کر نہیں جاؤں گی۔ آپ ہی میرا لہنگا، میری ہر ایک چیز ریڈی تھی، آپ ہی شادی سے 1 ہفتہ پہلے سب کچھ ختم ہو گیا۔ آپ ہی ان کو بہت سمجھایا، تو جانتے ہیں کہ میں کیسی ہوں، کم از کم آپ اپنی امی کو سمجھائیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ دیکھو تمہیں سمجھنا چاہیے، تم کیوں کسی کی بچی کے بارے میں ایسا سوچ رہی ہو، بچی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑی ہوئی ہے، کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ان کے خاندان والے کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ بھائی جان نے ان کو رشتہ نہیں دیا اور ہمیں رشتہ دے دیا ہے۔ بس پھر آپ ہی مامی کی تو ضد بن چکی تھی اور پھر آپ ہی ساری بنی بنائی بات، ہر ایک چیز جو آپ ہی ہم نے بھی بنائی انہوں نے بھی بنائی، ظاہر ہے وہ بھی پریشان تھے، میں بھی پریشان تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا اور کس طریقے سے سارے معاملات کو ہم ہینڈل کریں گے۔ خاندان والے آپ ہی الگ مذاق اڑا رہے تھے اور عجیب عجیب طرح کی باتیں میرے بارے میں کی جا رہی تھی۔ اسی دوران میں بہت زیادہ پریشان تھی اور آپ ہی پھر انہوں نے ایک دن کال کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ بالکل پریشان نہ ہو، اللہ پاک خیر کریں گے اور ہم کوشش کر رہے ہیں امی کو منانے کے لیے، کام جو ہے خوشیوں کے ساتھ ہی کیے جاتے ہیں، اگر کوئی ایک انسان بھی بیچ میں خفا ہو تو برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ امی جب مان جائیں اور امی کے دل میں جو غلط فہمیاں آ چکی ہیں جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی تو ہم جو ہے اس بات کو یہیں پر ابھی روک دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے امی ابو اب اور مزید نہیں رکیں گے، کیونکہ اگر یہ پہلے ہی غلط فہمیاں ہو چکی ہیں تو آگے مزید مجھے پریشان کیا جائے گا۔ میرے اللہ پاک جانتے ہیں کہ میں کیسی ہوں اور میں نے اپنے دل کی بات آج تک آپ کو نہیں بتائی کہ ہاں میں آپ کو پسند کرتی تھی، لیکن میرے گھر والے مجھ سے زیادہ آپ کو پسند کرتے تھے، تو اسی لیے جب میرے گھر والوں نے اس بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے تو ہاں کرنی ہی تھی۔ خیر اس کے بعد آپ ہی انہوں نے پہلی بار یہ بات کو تسلیم کیا کہ میں بھی آپ کو پسند کرتا ہوں، بس آپ جو ہو خاموش رہو، جو وقت گزر رہا ہے اس کو گزرنے دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے چینل کے بارے میں جب انہوں نے مجھے بتایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اتنے سارے لوگوں کی زندگی میں جب معجزات ہو سکتے ہیں تو آپ کی اور میری زندگی میں بھی ہو سکتے ہیں، اور دیکھ لینا اسی طریقے سے ایک دن آپ اور میں جو ہے انہی کو اپنی میریکل سٹوری بھی بھیج رہے ہوں گے۔ اب آپ ہی انہوں نے جو مجھے آپ کی میریکل سٹوری سینڈ کی تھی ان میں سے آپ ہی درود ابراہیم کی میریکل سٹوری تھی اور صلاۃ الحاجات کے نوافل کی میریکل سٹوری تھی۔ بس پھر آپ ہی آپ کی ویڈیوز کو میں نے بھی دیکھنا شروع کر دیا، اور اب آپ ہی جب میں آپ کی ویڈیوز کو دیکھ رہی تھی تو پھر آپ ہی آہستہ آہستہ جیسے آپ کے میریکل سٹوریز آتی جا رہی تھی جو ہے ساری ویڈیوز دیکھتی جا رہی تھی۔ بہن کی شادی کے لیے بھی رشتے وغیرہ تلاش کر رہے تھے۔ اب آپ ہی آپ کے میریکل سٹوریز کے بارے میں نے اپنی بہن کو بھی بتایا۔ ایسا ہوا کہ آپ سے جو ہے پھر انسٹا پر میں نے ایک دن بات کی، انسٹا پر بات ہوئی تو میں نے آپ کو اپنی ساری سچویشن کے بارے میں بتایا۔ آپ ہی میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہی یا لطیفوں والی میں نے آپ کی میریکل سٹوری دیکھی تھی، کیا میں بھی جو ہوں یا لطیفوں پڑھوں؟ تو آپ نے کہا کہ بالکل آپ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو پھر آپ ہی میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ ہی کیا میں صلاۃ الحاجات کے نوافل عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لوں؟ تو آپ نے کہا کہ بالکل آپ پڑھ لو، قبول اللہ پاک نے کرنے ہیں۔ ایسا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں اور میری بہن جو ہیں 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور پھر آپ ہی یا لطیفوں کی جو تسبیح ہے، ایک تسبیح وہ کرتی تھی اور ایک تسبیح آپ ہی میں کر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ اب آپ ہی اسی دوران ایسا ہوا کہ میری بہن کے لیے بہت ہی اچھا پروپوزل آیا، اور پھر آپ ہی جو پروپوزل آیا وہ اپنے دونوں بیٹوں کی شادی جو ہے آپ ہی ہمارے گھر ہی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ ہی میرے گھر والوں کو پتا تھا کہ میرا دل جو ہے وہ ظاہر ہے آپ ہی وہیں پر ہے جو کہ میرے ماموں کے بیٹے ہیں،
اور آپ ہی میرا تو سب کچھ تیار بھی ہو چکا تھا، بس آپ ہی جو میرے نصیب کو منظور تھا۔ خیر اس کے بعد آپ ہی وہاں سے جو رشتہ آیا تھا ان کے بڑے بیٹے کے ساتھ میری بڑی آپی کی شادی ہوئی۔ ان کی شادی کا کارڈ لے کر امی ابو ان کی طرف گئے ہیں اور پھر آپ ہی ماموں مامی کو منایا، اور اس کے بعد پھر آپ ہی مامی کے دل کی جو غلط فہمیاں تھی وہ دور کی، اور ان کو آپ ہی ابو امی نے یہی سمجھایا کہ دیکھو جب بڑی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، دیکھو بنی بنائی چیزیں ہیں، سب کچھ خراب ہو رہا ہے، ایسا مت کرو، بہت بڑا ظلم ہوگا اگر تم کرو گی۔ خیر اس کے بعد بس پتہ نہیں آپ ہی میری مامی کے دل میں کیا کیا غلط باتیں ڈالی گئی تھی۔ اللہ پاک کا یہ شکر ہے کہ آپ ہی اللہ پاک نے ایسا وسیلہ بنایا اور ایسا رستہ دکھایا کہ میری مامی کا دل آپ ہی اللہ پاک نے نرم کیا۔ ہم دونوں بہنوں کی بارات جو ہے وہ اکٹھی آئی، اور آپ ہی میرے ماموں مامی میری بارات لے کر آئے، اور میری بہن کی بارات بھی آپ ہی آئی، ہم دونوں بہنوں کی اکٹھی رخصتی ہوئی۔ اور الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ ہی ہم دونوں بہنوں کے نصیب کو جگا دیا۔ جب اللہ پاک بدلنے پہ آتے ہیں تو اللہ پاک دلوں کو بھی بدل دیتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بے شک آپ ہی اللہ پاک معجزات کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے میری بہن کے نصیب کو بھی جگایا، اور میری بھی آپ ہی اللہ پاک نے دل کی دعا کو قبول کیا۔ ایک وسیلہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے آپ کے چینل کا مجھے بتایا، اور پھر آپ ہی جیسے جیسے آپ کی میریکل سٹوریز آتی تھی تو یقین کریں کہ ہم دونوں بس کہتے تھے کہ اب جلد از جلد آپ ہی کو ہم نے اپنی میریکل سٹوری بھیجنی ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے بھی تو معجزہ کر دیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک سب کے لیے معجزات کرے، اور اللہ پاک آپ کے چینل کو بہت ترقی دے، بہت کامیاب کرے۔ اللہ پاک آپ کے سب سننے والوں کے لیے معجزات کرے۔ آپ کہتی ہیں اپنی دعاؤں میں کہ اللہ پاک سب کے لیے معجزات کر دے۔ دونوں ہسبینڈ وائف جو ہیں آپ کے پورے چینل کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب اب میریکل سٹوریز آپ کی آتی ہیں تو مل کر سنتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے، اللہ پاک کی ایمان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک کی ایمان میں رہیں۔ اللہ پاک معجزات کرنے والے ہیں، اللہ پاک کی وسیلے بنانے والے ہیں، اور بے شک جب اللہ پاک کن فرماتے ہیں نا تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے اور آپ کی بہن کے لیے دونوں کے لیے وسیلہ بنایا، تو میری پیاریوں اللہ پاک سے آپ لوگ بھی دعا کیجئے، مایوس نہ ہوا کریں۔ جیسے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھی تھی، اور ایک تسبیح 100 مرتبہ یا لطیفوں پڑھی تھی، باقی اول آخر درود ابراہیم ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہ پاک بہترین کرنے والے ہیں، اللہ پاک ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اپنے گھر میں اور آپ کی بہن اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں، آمین ثم آمین۔ اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ یوسف اور میریکل آف یا ودودو، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو اپنے میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں، جو کہ آپ ہی اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا ہے، اور آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آپ ہی 6 مہینے پہلے میری بہت زیادہ سسرال میں جو ہے لڑائی ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے آپ ہی میں جو ہوں پچھلے 6 مہینے سے اپنی امی کے گھر میں تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، دن رات دعائیں کرتی رہتی تھی۔ کمنٹ سیکشن میں بھی جب بھی آپ کی ویڈیو آتی تھی تو کافی ساری لڑکیوں کو کہتی تھی کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک جو ہے میرے ہسبینڈ کا دل کو نرم کر دیں اور وہ آ کر مجھے لے جائیں۔ رمضان المبارک میں میں نے جو ہے 7 دن سورہ یوسف کو پڑھا ہی تھا، اور آپ ہی فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ اللہ پاک نے آپ ہی ایسا کرم کیا کہ 27ویں رمضان کو میرے ہسبینڈ ہمارے گھر آئے، اور آپ ہی وہ آ کر صلح صفائی کے ساتھ مجھے لے کر چلے گئے ہیں۔ اور میرے سسرال میں بھی آپ ہی جو میری نند کے رشتے کا ایشو تھا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی اس کا بھی رشتہ ہو رہا ہے۔ بس آپ ہی بے شک اللہ پاک جو ہیں وہ آپ ہی آسانیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے میریکل سٹوریز کا وسیلہ بنایا آپ کے چینل کا، اور پھر آپ ہی میں نے سورہ یوسف کو پڑھا، اور فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ پھر مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ میرے وہی ہسبینڈ ہیں جن کا غصہ کنٹرول میں نہیں ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے ان کے دل کو اتنا نرم کر دیا ہے، اللہ پاک نے مجھے اتنا بہترین کر کر ان کو واپس عطا کیا ہے کہ یہ 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار ہو چکے ہیں۔ کیونکہ آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں کھویا، لیکن جب تم اپنے گھر گئی تھی تو میں بالکل بدل گیا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری طرف سے کہیں زیادتی نہ ہو جائے۔ اسی لیے بس آپ ہی اللہ پاک نے نہ کہ میری زندگی کو بدل دیا، میرے شوہر کو بھی آپ ہی اللہ پاک نے ہدایت کا رستہ دیا، اور میرے گھر کے معاملات کو بھی حل فرما دیا۔ اللہ پاک آپ ہی میری نند کا نصیب بھی اچھا کریں، اور آپ ہی بس اس کی خیر و عافیت کے ساتھ شادی ہو اور وہ اپنے گھر رخصت ہو کر چلی جائے۔ ہر لڑکی کا نصیب بہت بہت اچھا کریں۔ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔
اللہ ताला सबको खुश रखे। आप ही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी मिरेकल स्टोरी को जल्द से जल्द शेयर भी कर देंगी, क्योंकि आप ही मुझे बहुत इंतजार है। पाक आपके सब सुनने वालों को अपनी हिफाजत में रखें और हिदायत के रास्ते पर रखें। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखें और आपने इतनी प्यारी मिरेकल स्टोरी हम तक पहुंचाई है। तो मेरी प्यारियों, जैसे कि सूरह यूसुफ जो है दिन में किसी भी वक्त में पढ़ रही थी और इन्होंने बताया है कि फजर की नमाज के बाद 1000 मरतबा या वदूदो पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये अब अपने घर में खुश हैं और अल्लाह ताला ने इनकी नंद के लिए भी बेहतरीन असबाब बना दिए हैं। बेशक अल्लाह पाक जो है दुआओं को सुनते हैं। अगर ताखीर हो रही है तो उसमें कोई ना कोई मसलिहत ज़रूर होती है और कभी कभार कुछ चीज़ें अगर आपसे दूर की जाती हैं ना तो उनको बेहतरीन करके अल्लाह पाक ने अता करना होता है। अल्लाह पाक हर लड़की का, हर लड़के का बहुत बहुत नेक नसीब करे, सबके दिलों की दुआओं को, हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए। जो बहनें मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उन्हें नेक और स्वाला फरमा बरदार औलाद अता फरमाए। जिनकी औलाद है अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी औलाद को नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए। हसनैन को भी नेक और फरमा बरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हान व तआला हासिदीन के हसद से, दुश्मनों के शर से हम सबको महफूज रखें। अल्लाह सुब्हान व तआला सबके घरों के रिस्क में बरकत अता फरमाए, रहमत बरकत फजीलत नाजिल फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। कोई गलती कोताही हो गई हो तो मुझे अल्लाह सुब्हान व तआला माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।